میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے، تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جو خاص احسان بن کے آئے، وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور ویسے وہ بھی کب تک کیا جب تک خبریں تیز تھیں۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے، لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اس لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی جے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ وہ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائیں، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہیں، ہاں یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔ 21 کھجوریں حضور نے دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے سن پھر جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا، تو
تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا اور ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکیں، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے۔ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج میری مرضی دا نہیں پکا، لہٰذا میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا کھانا میری مرضی کا نہیں، تو اماں کہتی ہے جا تو برگر کھا لے۔ کہتے ہیں ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کہتے تھے نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو پھر ہمیں ڈبل چیز کھانے کو ملتی تھی، ایک مار بھی کھانا پڑتی تھی اور وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر کچھ پیسہ لوگوں نے صرف اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں نا، اضافی، میرا ویسے تجربہ نہیں ہے اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنا ہے لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑے سمیٹ لیں، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزدوری کر کے نکلے تو 2 کلو کھجوریں تھیں، حضور بس فرمانے لگے 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے، یعنی کل 2 کلو ظاہری طور پر کھجوریں ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے اگر تھوڑا سا نا ہم اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ہی حق ہے، کسی کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے، اگر ہم تھوڑا سا نا دل کشادہ کریں تو 3 لوگوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 5 بھی کھا سکتے ہیں، 6 کا کھانا 7 کا کھانا 10 بھی کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کشادہ ہو، دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، تھوڑی سی نا کشادگی پیدا کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔ حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے، وہ قمیض حضور نے پہنی، ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے، یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا، وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دیے، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی، وہ دیے تو وہ پھر رو رہی تھی، فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی یا مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا، پھر فرمایا السلام علیکم،
کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ حضور ماں باپ قربان، تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے ہیں، یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے۔ حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم فرمانے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے کنیز کو آزاد بھی فرما دیا۔ یہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے کہ ہم اپنے دولتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں غرباء کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو تھوڑا شریک کر لیں، تاکہ وہ جو آسودگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی کچھ نفع ملے۔ اور ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو زیر دست لوگ ہوتے ہیں نا، غلام، ملازم، نوکر، آپ اپنی زندگی کے مسائل دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس لاکھوں آتا ہے کبھی ہزاروں آنے لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو جن کے پاس صرف سینکڑوں ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ آپ ہی ٹینشن میں ہیں اور آپ ہی کو غصہ آتا ہے، وہ بیچارہ کبھی نوکر بھی تو ٹینشن میں ہو سکتا ہے نا، ملازم کو بھی تو کبھی ٹینشن ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ بھی تو مسائل وابستہ ہے نا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے غلام پہ غصہ آیا تو میں اسے مار رہا تھا، نبی کریم تشریف لے آئے، حضور نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا۔ حضور فرمانے لگے جتنا اختیار تجھے اس پر حاصل ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر رب کو تیرے اوپر اختیار حاصل ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ اور پھر حضور تو صرف غلام نہیں، جانوروں کے حق تک کا خیال فرماتے۔ ایک جگہ تشریف لے گئے تو اونٹ آپ کے پیروں پہ سر رکھ کے رویا، نبی کریم نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ نا۔ جب وہ آیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس نے شکایت کی ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، چارہ اور پانی بھی وقت پر نہیں دیتا۔ یہ حضور کے احسانات ہیں، ہمیں ان احسانات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ایام ہے عید میلاد النبی کے، ان ایام میں بالخصوص ہمیں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ اس لحاظ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے کہ میرے رسول پاک انہی کے لیے تو زیادہ رحمت بن کے آئے، انہی کا تو محبوب نے خیال زیادہ فرمایا، انہی کے بارے میں تو ہمیں تلقین زیادہ فرمائی۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمیں سیکھنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعویٰ